الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، یہ پارہ نمبر 3 ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 اور 280 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سمجھو، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے اصل مال تمہارے ہی ہیں۔ ظلم نہیں کرو گے تو تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر یعنی جس سے قرضہ لینا ہے وہ اگر تنگ دست ہے تو اسے خوشحال ہونے تک مہلت دے دو، اور یہ کہ تم بالکل ہی صدقہ خیرات کر دو یا معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ برادران اسلام، ان آیات بینات کا ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا۔ میں صرف خلاصہ ان کا بیان کروں گا، ایک ایک بات کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سود کے حوالے سے چونکہ اس پہ ذکر کیا گیا ہے، سود میرے بھائیوں قرآن و حدیث کی روشنی میں سود کا لین اور دین حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، یعنی لینے والا بھی حرام کا مرتکب ہے اور دینے والا بھی حرام کا مرتکب ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے حوالے سے کئی افراد پر لعنت کی ہے۔ مثلا سود لینے والے پر لعنت کی ہے، سود دینے والے پر لعنت کی ہے، اسی طرح سود کا ذریعہ بننے والوں پر لعنت کی ہے، اور سود کی دستاویزات یا اسٹامپ وغیرہ وغیرہ چیزیں کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سود کا لین دین کرنے والوں سے اعلان جنگ کیا ہے۔ جس سے اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کر رہے ہوں اس بندے کی پھر بچت نہیں، وہ دنیا میں بھی مارا جائے گا اور آخرت میں بھی بہت اس کا برا انجام ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں کہ وہ باولا بن کر قیامت کے دن باولا پاگل بن کے آئے گا اور بالکل پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوگا۔ اب بتایا جائے گا کہ یہ سود خور آدمی ہے جو لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا تھا، طریقے سے ان کے مال کو جو ہے حرام طریقے سے کھا جاتا تھا۔ اس طرح کی اس کی باولا اور پاگل پن کی حالت وہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح باولا اور پاگل بن کے وہ قیامت کے دن آئے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے 4 افراد پر لعنت کی گئی ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ مشکات المصابیح سیاستہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ برادران اسلام، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا قرآن بھی ہمارے سامنے آ گیا، پیارے نبی کا فرمان بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی نہ کسی جگہ سود کے لین دین میں ملوث ہیں تو پھر سود کو چھوڑ دیں، چاہے لینے میں ملوث ہیں یا دینے میں ملوث ہیں۔ اب آج کل سود کی کئی ورائٹیاں چل رہی ہیں، میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ پھر پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پہ یہ جو سودی بینک ہیں، ان میں اپنا پیسہ رکھوانا، ان کو سپورٹ کرنا، یہ سود کے لین دین میں شامل ہے۔ سودی بینکوں میں سوائے اسلامی بینکوں کے سارے بینک شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اسلامی میں نام لے دیتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کھلم کھلا بات کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے، بینک اسلامی ہے، میزان بینک ہے، دبئی اسلامی بینک ہے، البرکہ بینک ہے، یا اس طرز پر جو کام کرنے والے بینک ہیں، یہ مکمل اسلامی ہیں اور علماء کے زیر نگرانی چل رہے ہیں۔ انہی میں اپنا اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے اور انہی کو سپورٹ کرنا چاہیے، چونکہ ہم غیر سودی معیشت کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر سودی بینکوں کو سپورٹ کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ اور یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے 6 سپارے میں سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں تو ایک دوسرے سے تعاون کرو، تقویٰ اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اگر ہم سودی بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوائیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، سودی بچت سکیموں میں اگر ہم اکاؤنٹ کھلوائیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے تو ہمیں تعاون کا گناہ ملے گا، چاہے ہم نفع لیں یا نہ لیں۔ چاہے ہم کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھلوا لیں تب بھی یہی مسئلہ، سیونگ اکاؤنٹ ہے چاہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے، دونوں میں سودی بینکوں کو سپورٹ ملتی ہے۔ اور اگر ہم غیر سودی یعنی اسلامی بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو ان کو سپورٹ ملے گی۔ آہستہ آہستہ پاکستان سے سود کا خاتمہ ہوگا اور اسٹیٹ بینک کو بھی سوچنے پر یہ مجبوری ہوگی کہ مجھے غیر سودی بینکوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا شکر ہے بڑے تبدیلی آئی ہے، پاکستان میں تقریباً آدھا سے انقلاب آ چکا ہے۔ سودی بینک ابھی سودی بینکنگ کو چھوڑ کے آہستہ آہستہ غیر سودی بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں اور ایک کاؤنٹر کھولنے پر مجبور ہیں۔
مثال کے طور پہ MCB ہے، فیصل بینک ہے، الائڈ بینک ہے، اسی طرح نیشنل بینک ہے جو سرکاری بینک ہے پاکستان کا، اسی طرح حبیب بینک ہے، یہ سب سودی بینک ہے. لیکن یہ بھی ایک ایک کاؤنٹر کھولنے پر مجبور ہوئے ہیں. ایک کاؤنٹر کھولیں، ایک ونڈو کھولیں تاکہ ہم غیر سودی بینکنگ کو بھی پروموٹ بھی کریں اور ساتھ سارے لوگ چھوڑ کے اسلامی بینکوں کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سے آپ کا ایک ایک حساب، یہ نہ سمجھے کہ میں ایسے ہی ہوں. ہر بندہ اہم ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہر فرد اہم ہے، کوئی بندہ اپنے آپ کو غیر نہ سمجھے. اللہ کی نظر میں ہر بندے کی ایک علیحدہ ایک حیثیت ہے. لہٰذا کوشش فرمائیں کہ اپنے بینکوں کو جو ہے وہ بینک استعمال کریں جو غیر سودی ہیں، اسلامی ہیں. اور جو سودی بینک ہیں ان سے آہستہ آہستہ اپنا سرمایہ نکالیں اور غیر سودی بینکوں میں اپنا سرمایہ ڈالیں. کوئی مشکل نہیں ہے. باقی جو بھائی تنخواہوں کا معاملہ کر دیتے ہیں، تنخواہیں اگر مجبوری ہے کسی جگہ سودی بینکوں میں لینا تو وہاں لے لیں. جیسی تنخواہ آپ کی آئے وہاں سے نکلوائیں اور اسلامی بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوا کے وہاں جمع کروا دیا کریں. آپ کی سود سے بچت ہو جائے گی. اور اس بارے میں یاد رکھیں کہ اس میں کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کا ایک ہی حکم ہے. جو کہ سیونگ اکاؤنٹ میں یہ سودی بینک کسٹمر کو بھی فائدہ دیتے ہیں، لیکن جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان میں یہ بالکل فائدہ نہیں دیتے. ان میں تو ان کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتا ہے، یعنی کسٹمر کو کچھ دینا بھی نہیں پڑتا اور خود سود کھاتے ہیں اور خود پیسہ کماتے ہیں. یعنی کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے سپورٹ کرنے کے اعتبار سے. اس کے علاوہ مثال کے طور پہ بچت سکیمیں، یہ بھی سودی سکیمیں، چاہے سرکاری ہیں چاہے غیر سرکاری ہیں، اکثر کا یہی حال ہے. اسی طرح یہ بیمہ کمپنیاں بھی ساری سودی ہیں سوائے ایک کمپنی کے جو علماء کی زیر نگرانی چل رہی ہے. جو علماء اسلامی بینکنگ چلا رہے ہیں وہی انہوں نے اسلامی بیمہ پیش کر دیا جس کو اسلامی تکافل کہتے ہیں. تقریباً تمام اسلامی بینک یہ کام کر رہے ہیں، اس کو تکافل کہتے ہیں. وہی کام ہے جو بیمہ پالیسیوں والے کرتے ہیں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر. جو غلط پالیسیاں تھیں ان کو ہٹا دیا ہے اور جو صحیح پالیسیاں قرآن و حدیث کے مطابق ان کو لانچ کر دیا. اس کو تکافل کہتے ہیں. اگر آپ کو مجبوری ہے کوئی پالیسی خریدنی ہے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، شادی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، حج عمرہ کے لیے، تو آپ تکافل کے ذریعے اپنی پالیسیاں خرید سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں اور ڈائریکٹ بینک سے خریدیں، کسی سے لینے کی ضرورت نہیں. تو یہ میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، بعد میں کوئی بات نہ پتہ چلے تو آپ پوچھ لیں. تو یہ اپنائیں. اسی طرح میرے بھائیوں یہ لکی کمیٹیاں ہیں، یہ بھی سود کے لین دین پر مشتمل. لکی کمیٹیاں ڈالنا بھی حرام ہے اور ان میں شرکت کرنا بھی حرام ہے جو کہ سود پر مشتمل ہے. اسی طرح لکی کمیٹیوں کے علاوہ یہ بولی والی کمیٹیاں، لکی کمیٹیاں نا وہ موٹر سائیکلیں نکلتی ہیں جن میں، وہ لکی کمیٹیاں. اور یہ جو بولی والی کمیٹیاں، نقصان کے اوپر کمیٹیاں اٹھانا، یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے. اسی طرح سود کی خطرناک ترین شکل یہ ہے کہ آپ پیسے کسی کو کم دیں اور اس سے زیادہ پیسے وصول کریں. مثلاً 1000 روپیہ دیا، مہینے بعد آپ 1100 وصول کریں. یہ بدترین سود کی قسم ہے. یا آپ نے 10,000 دیا کسی کو 3 مہینے کے لیے اور آپ وصول کریں اس میں 7,000 8,000، تو یہ بھی سود کی بدترین قسم ہے. تو میرے بھائیو چند ایک یہ سکیمیں تھیں جن کے بارے میں توجہ دلا دی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. آپ یا آپ کا دوست یا فیملی ممبر یا کوئی مسلمان آپ کو ان میں ملوث ملے تو اسے ضرور سمجھائیں، تبلیغ کریں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم سود کی دنیا سے نکل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والی جو دنیا ہے، اسلامی معیشت والی دنیا، اس میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.